بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا علم حاصل کرنے والے صحابہ اپنے استاد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کمائی سے ہدیے نہیں دیتے تھے؟ کاتب محمد یحییٰ آدم فلاحی شافعی، سری لنکی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کتاب و سنت کے الفاظ کو سمجھنے میں اپنی مخلوق کا درجہ الگ الگ رکھا ہے، جس نے ہر عالم سے بڑھ کر ایک بڑا عالم بنایا ہے، جس نے ان کو آپس میں ایک سے بڑھ کر ایک درجات عطا کیے۔ درود و سلام ہو روشنی بکھیرنے والے کامل چاند ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر جو ہدایت یافتہ ستارے ہیں۔ صحابہ اللہ ان سے راضی ہو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کمائی بھی کرتے تھے اور اپنے محبوب باعظمت استاد کے گھر کی ضرورتوں کا انتظام بھی کرتے تھے۔ اس پر ایک بوڑھے میاں کی تنقید ہم تک پہنچی ہے۔ بوڑھے میاں نے اس حقیقت کی تردید میں دعویٰ کیا ہے کہ اس حقیقت کا بیان حدیث میں تحریف یعنی معنی کا بگاڑ ہے۔ یہ بات بوڑھے میاں نے صحیح بخاری کی اس حدیث کی شرح اور تفصیل بیان کرتے ہوئے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز سے بھوکے ایک صحابی کو کھلانے کے لیے پاک ازواج سے پوچھا تو ان سب نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بوڑھے میاں نے اس کی بنیاد پر دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر کے لوگ ہمیشہ ساری زندگی سختی اور تنگی کے ساتھ رہے۔ اس موضوع کے متعلق ہمارے بعض دوستوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے انہیں بتایا کہ اوپر کا بیان حقیقت حدیث میں نہ تحریف ہے نہ حدیث کی تردید ہے، بلکہ صحابہ کے احوال میں اس حقیقت کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ ہم اس کے متعلق دلائل نیچے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث بخاری ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے کی مختصر وضاحت۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کوئی ان بھوکے ساتھی کو مہمان بنا سکتا ہے؟ اصل موضوع کے دلائل دینے سے قبل ہم اس حدیث کے متعلق تھوڑی تفصیل عرض کر رہے ہیں، کیونکہ بوڑھے میاں نے اس حدیث کی شرح کے دوران ہمارے موضوع کے متعلق تنقید کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ آپ پر سخت مالی حالات آئے۔ مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، میرے بھانجے خدا کی قسم ہم لوگ 2 مہینوں میں 3 نئے چاند دیکھ لیتے تھے، اور اس پوری مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحیح بخاری ہی میں اوپر کی حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ ازواج مطہرات نے جواب دیا ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مالی سہولت، مگر اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سہولت کے دن بھی آئے ہیں جن میں آپ کے لیے مال اور روزی کے دروازے کھل گئے تھے۔ اس کی بھی متعدد مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے تھے، فرماتے تھے اللہ میں فقر، تنگی اور ذلت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اللہ جل شانہ سے دعا فرماتے تھے اے اللہ میں آپ سے ہدایت اور پرہیزگاری، حرام سے پاک دامنی اور تونگری مانگتا ہوں۔ البتہ آپ کو اپنی زندگی میں بے چارگی ہی پسند تھی، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث میں ہے، اے اللہ مجھے مسکینی کی زندگی اور مسکینی کی موت عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کی جماعت میں کیجیے۔ یہاں مسکینی کا مطلب عاجزی اور خود کو کمتر سمجھنا ہے، مال کی تنگی نہیں۔ امام بیہقی نے یہی فرمایا ہے، مجھے مسکینی کی زندگی اور مسکینی کی موت عطا فرمائیے۔ اگر نبی نے واقعتاً یہ فرمایا ہے اور اگر اس کی سند صحیح ہے، در حقیقت اس کی سند مشکوک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ مسکینی نہیں مانگی جس کا معنی مالی تنگی ہے، بلکہ وہ مسکینی مانگی ہے جس کا معنی عاجزی اور خود کو کمتر سمجھنا ہے۔
وفات کے وقت آپ کی حالت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مفہوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کو ظالم اور متکبر نہ بنائیں اور آپ کا حشر مغرور مالداروں کے ساتھ نہ کرے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذوق رکھنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زمین خریدی تھی اور اس زمین کے ایک حصے میں اپنا اور اپنی پاکیزہ بیویوں کا گھر بنایا تھا۔ سن 7 ہجری کے فتح کے بعد خیبر کی زمینیں آپ نے پھل اور کھیتی کی عادی پیداوار کے عوض سابقہ مالکوں کے حوالے کی تھی۔ آپ اپنی پاک بیویوں کو وہاں آمدنی میں سے 100 وسق تقریباً 325 کلو دیا کرتے تھے اور 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کو حلوہ اور شہد پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حالت کو اچھا رکھنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ کپڑے میں آپ کو قمیص پسند تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھی۔ فتح مکہ کے دن آپ نے کالا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی ہوئی بکری کھائی ہے۔ آپ نے بکری کے مونڈے سے گوشت کاٹ کر بھی کھایا ہے۔ آپ نے بھونی ہوئی بکری کا گوشت کھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت عطر استعمال فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب آپ حالت احرام میں تھے تو مجھے آپ کی پیشانی میں مشک کا اثر نظر آ رہا تھا۔ ان سب کے علاوہ آپ کے پاس ذاتی سواری بھی تھی۔ آپ کے پاس قصوہ نام کی اونٹنی تھی، دلدل نام کا کھچر تھا، سبق نام کا گھوڑا تھا۔ آپ سخی تھے، بکثرت لوگوں کو پیسے دیتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ بہت فیاض تھے اور رمضان میں یہ فیاضی مزید بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے تھے۔ علامہ سعدی کے مطابق آپ خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اس پر کچھ کافروں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ آپ کو جنگوں میں مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول، ان کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ ان مثالوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ پر آسانی اور فراوانی کے زمانے بھی آئے ہیں اور آپ پر تنگدستی اور غریبی کے دن بھی آئے ہیں۔ یہ بالکل ثابت نہیں کہ آپ نے اپنی دعوتی زندگی کے پورے 23 سال پیٹ پر پتھر باندھے رہے، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ دونوں حالتیں الگ الگ زمانوں میں آئی ہے تاکہ ہم نہ ایک پہلو کو حد سے بڑھا دیں نہ دوسرے کو پہلے سے گھٹا دیں۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو صحیح روایتوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ حالانکہ سب روایتیں معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب بھی مختلف نظر آنے والی روایتوں کو جمع کرنا اور ان میں تطبیق دینا ممکن ہو تو بیک وقت دونوں کو درست مان کر جمع کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ بعض روایت کو قبول کیا جائے اور بعض کو رد کر دیا جائے۔ قربان جائیے امام ابن کثیر پر جنہوں نے ان دونوں حالتوں کو اپنی تفسیر میں جمع کر دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اس کے تحت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ فقیر تھے، آپ پر خاندان کے خرچ کا بوجھ تھا، پھر اللہ نے آپ کو غیروں کی محتاجی سے نکال دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے والے فقیر کا بھی شرف دیا ہے اور شکر گزار مالدار کا بھی شرف دیا ہے۔ لہذا موضوع کی دیگر روایتوں کو چھوڑ کر محض ایک حدیث پر یا کتاب حدیث کے صرف ایک باب کی روایتوں پر دینی حکم کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی، بلکہ تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ پھر ان روایتوں اور واقعوں کا عمومی مفہوم نکالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پوری زندگی مشکل حالات میں رہے ہیں، ان کو فقر کی عظمت اور برتری کی دلیل کے طور پر بیان کرنا درست نہیں۔ ایسا کرنا حدیثوں کو بے موقع استعمال کرنا ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقتی حالات تھے۔ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں بھی
اس طرح کے عارضی مشکل حالات آتے رہتے ہیں۔ ہم مختصراً جواب جو بات بطور مقدمہ عرض کرنا چاہتے تھے اس کے لیے ہم اتنی ہی بات کو کافی سمجھتے ہیں۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے۔ اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔